شروع کرتے ہیں اللہ کے مبارک نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، ٹی وی ٹوڈے کی خصوصی ریان رمضان ٹرانسمیشن میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان بلال احسن۔ آج ہم بات کریں گے، آج رمضان کا 9واں روزہ ہے جو ہم افطار کرنے جا رہے ہیں، اس حوالے سے بھی گپ شپ ہوگی، بات چیت ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم جو آج موضوع لے کر آئے ہیں وہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس موضوع پر یکسانیت پائی جاتی ہے ہر مذہب کے اندر، ہر جو ادوار ہیں ان کے اندر بھی اس حوالے سے بڑی یکسانیت پائی جاتی ہے، کیونکہ یہ موضوع ہے والدین کے حقوق کے حوالے سے، حقوق العباد کا موضوع ہے، والدین کے حقوق کے حوالے سے ہم بات کریں گے آج، اور والدین کے اسلام کے اندر کیا حقوق ہیں، ان کی کتنی جو خدمت کے حوالے سے بشارتیں دی گئی ہیں قرآن پاک میں، احادیث میں، اور کیا کیا جو ہے اس کی برکتیں ہیں، یہ سب چیزیں ہم انشاءاللہ آج اس موضوع پر بات بھی کریں گے، اس کو ڈسکس بھی کریں گے۔ اور دنیا کے ہر مذہب اور تہذیب کے اندر والدین کا ایک ایسا موضوع ہے کہ جس میں یکسانیت پائی جاتی ہے۔ دنیا کا ہر مذہب جو ہے والدین کی فرما برداری، والدین کی عزت اور والدین کے حقوق کی بات کرتا ہے۔ اسی طرح ہر جو تہذیب ہے دنیا کی، اس کے اندر بھی یہ چیز پائی جاتی ہے کہ والدین کے حوالے سے جب بھی بات کی جائے گی تو ان کو سب سے زیادہ جو ہے معتبر رکھا جائے گا۔ ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری مقبول احمد مجدی، ان سے گزارش کریں گے کہ وہ تلاوت قرآن پاک سے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں۔ جی کر سکتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا
ربنا تقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ما شاء الله. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ. جزاک اللہ. قاری مقبول احمد تلاوت قرآن پاک کر رہے تھے. ناظرین، ہم بات کر رہے تھے آج کے موضوع کے حوالے سے کہ والدین کے دین اسلام کے اندر جو حقوق ہیں، جو ان کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارتیں دی ہیں مسلمانوں کو، اور یہ سارے معاملات، ان پر ہم انشاءاللہ تفصیلاً گفتگو کریں گے. کچھ دیر تک ہمیں ہمارے مذہبی اسکالر جو ہیں وہ جوائن کریں گے، تو ان سے سوالات ہوں گے ہمارے، اور ہم آپ کے بھی سوالات لے سکیں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی ہمارے پروگرام کا حصہ بنیں تو آپ اس موضوع سے متعلق اپنے سوالات جو ہیں وہ نمبرز پر، ہمارے جو موجودہ نمبرز ہیں ان پر بھجوا سکتے ہیں، کال کر کے بتا سکتے ہیں، تاکہ آپ کے سوالات بھی اس موضوع سے متعلق لے لیے جائیں. اور موضوع کی بات کر رہے تھے، جو بشارتیں دی گئی ہیں حسن سلوک والدین کے ساتھ. آپ اب دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری اسکرین پر جن نمبرز کی میں بات کر رہا تھا وہ موجود ہیں. آپ ان پر رابطہ کر کے اپنے ان موضوعات کے حوالے سے کوئی بھی کسی قسم کے جو سوالات ہیں وہ کر سکتے ہیں، اور جو بھی کوئی معاملات ہیں وہ ڈسکس بھی کیے جا سکتے ہیں اس موضوع کے حوالے سے. ہم بات کر رہے تھے بشارتوں کے حوالے سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے پناہ بشارتیں جو ہیں وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے پر دی ہیں، اور ان میں سے کچھ ایسی بشارتیں بھی ہیں کہ جن پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا زیادہ اس پر زور دیا ہے اور کسی چیز پہ زور نہیں دیا. حقوق العباد کی جب بات کی تو حقوق العباد میں سب سے زیادہ زور والدین کے حقوق پر دیا. اتنا اور کسی جو ہے وہ بندے کے حقوق کے اوپر زور نہیں دیا، نہ اولاد کے اوپر، نہ ہمسائے کے حقوق کے حوالے سے. ہمارے مہمانان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اس موضوع پر، ان سے بھی ہم تھوڑی بہت گفتگو کریں گے. ابھی تلاوت کے بعد وقت ہوا ہے نعت مقبول رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. اس کے لیے میں گزارش کروں گا محمد ثقلین نواز بزمی ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں ہمارے ناظرین کے لیے، پھر اس موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں. اور
نہیں آ گیا ہوں محفل میں میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں کہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے کہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے اور یہ سر اٹھا بچ کرتے گزریے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا بات کی ہوئی ہے اے فرشتوں میرے آمد نہ تولو ٹھہرو اے فرشتوں میرے ٹھہرو میرے لیے
وقت آخر بھی میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے مجھے زیارت ابھی ہوئی ہے میں کہہ سکوں گا زیارت ابھی ہوئی ہے دل و نگاہ کی دنیا پڑھتے ہیں کیسی روشنی ہوئی ہے ماشاءاللہ جزاک اللہ محمد سکین نواز بزمی نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے. مجھے یقین ہے کہ میرے آقا نے میرے لیے بات کی ہوئی ہے. سبحان اللہ، کمال ماشاءاللہ. یہ کلام تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں، کس کا یہ کلام؟ جی یہ بیسک اس میں میں نے اپنے طرف سے ایک اضافے میں شعر ایڈ کیے ہیں، لیکن بیسیکلی یہ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ کا یہ لکھا ہوا کلام ہے. اور میں بتاتا چلوں کہ ایک میری چھوٹی سی کوشش ہے، اور والد گرامی محمد نواز اعظمی صاحب اور دیگر میرے اساتذہ خصوصاً بالخصوص سید زبیب مسعود شاہ صاحب عالمی ایوارڈ یافتہ ہیں، تو ان کی خاص دعاؤں اور والدین کی دعاؤں کے نتیجے سے یہ چھوٹی سی کوشش میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے. نہیں ماشاء اللہ، آپ نے کلام بھی بہت خوبصورت پڑھا، اور جسے کہتے ہیں نا سلیکٹڈ کلام جی آپ نے پڑھا، اور بالکل ہمیں بالکل بھی محسوس نہیں ہوا، اور ماشاء اللہ بہت خوب. ناظرین، موضوع کی طرف بھی چلیں گے، اس سے پہلے ہمیں ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، تب ہمیں ہمارے مذہبی اسکالر جوائن کریں گے اور ہم موضوع کے حوالے سے ان سے اپنے سوالات ان کے سامنے رکھ سکیں گے. یہاں لیں گے ایک چھوٹی سی بریک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خواتین و حضرات، بریک پر جانے سے پہلے ہم اپنے موضوع کے بارے میں تھوڑی سی بات کر رہے تھے. والدین کے حقوق کے بارے میں جتنی بھی بات کی جائے کم ہے یقیناً، اور اس بریک کے دوران ہمیں ہمارے مذہبی اسکالر علامہ محمد رمضان قادری نے جو جوائن کر لیا ہے، اور ان سے یقیناً ہم آج بات کریں گے والدین کے حقوق کے حوالے سے، اور اس پہ موضوع کے حوالے سے کہ اسلام نے بھی باقی ادیان کی طرح والدین کے جو حقوق بیان کیے ہیں، تو ان میں کیا مزید ایسی چیزیں ہیں جن کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے. کیونکہ آج کل کا جو معاشرہ ہے وہ بڑا ہی جو ہے وہ اس وقت اس حوالے سے بہت زیادہ جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ ناپسندیدہ بن چکا ہے ہمارا معاشرہ. اس حوالے سے آج بھی ایک لاہور کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں واقعہ، کہ ایک بیٹے نے باپ پر تشدد کیا ہے جائیداد کے معاملے پہ. ٹھیک ہے، اس طرح کے اب تو یہ قصے ایسے ہیں کہ جو ہمارے معمولات کا حصہ بنتے جا رہے ہیں، اور ہم شاید اس کی پرواہ نہیں کرتے. ہم نے دیکھا کہ ماں کے اوپر بیٹے نے ماں کو گھر سے نکال دیا، ٹھیک ہے، اسی طرح باپ کو مارا، یہ کیا. یہ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ معاشرہ جو ہے واقعی جو ہماری تعلیمات ہیں اور جو اسلام کی تعلیمات ہیں ان پر پورا اترتا ہے، اور اس طرح سے کیا جانا چاہیے؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. صدق اللہ العظیم. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود عرض کرنے کے بعد آپ نے بہت اچھا موضوع رکھا ہے، اور معاشرے کی اصلاح کے لیے یہ بے حد ضروری ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری اصلاح کے لیے
یہ سورت بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 میں سے تھوڑا سا میں نے تلاوت کی ہے. 23-24 میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ ہماری اصلاح کی ہے. مثلا پہلے رب تعالیٰ نے جیسے کہ دو چیزیں حقوق اللہ اور حقوق العباد، تو جو حقوق اللہ ہے اس کو اللہ کا حق کہتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، فرمایا تمہارا رب تمہیں حکم دیتا ہے کہ اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرنے. تو اللہ تعالیٰ نے کوئی آگے کلیہ نہیں بتایا، کوئی عبادت کا طریقہ نہیں بتایا، عبادت کے بارے میں نہیں بتایا کہ کیا کیا ہے کیا نہیں کرنا. اپنے بارے میں اتنی بات کر کے اللہ تعالیٰ نے فوراً آپ کے میرے ماں باپ کے بارے میں ہماری اصلاح کے لیے ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. پھر والدین کس عمر میں ہوں تو بالخصوص ہمیں حکم ہوا کہ اما وہاں پہ عندک الکبر احدہما او کلاہما اف ولا تنہرہما. یہ اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں جو ہے نا آگے ہمارے لیے اصلاح کے لیے فرمائی ہے. تو اب کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ جب تمہارے ماں باپ بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائیں، ان میں سے کوئی ایک ہو یا دونوں ہوں، تو اس وقت تم نے کیا کرنا ہے، جب ان سے کلام کرنا ہے، ان سے گفتگو کرنی ہے تو تنگ دلی سے نہیں کرنی، اف تک بھی نہیں کرنا. عربی میں اف کہتے ہیں، اردو میں ہم اس کو تنگ دلی کہیں یا کچھ اپنے آپ اس طرح سمجھیں کہ ہم ناراضگی کا اظہار کہ اندر سے کڑ رہے ہیں، اندر سے ہماری طبیعت یہ پسند نہیں کرتی کہ ماں باپ جو کہہ رہے ہیں ہم اس کو قبول کریں. تو اس کو قرآن پاک نے فوراً ہمارے لیے اصلاح کا پہلو بنا دیا. فرمایا جب گفتگو کرو تو تنگ دلی سے نہیں کرنا، اف تک نہیں کرنا. وَلَا تَنْهَرْهُمَا، تو ان کے آگے بدتمیزی سے نہیں بولنا، ان کو ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ نہیں بلانا، بلکہ احتراماً بلانا ہے. کیسے؟ تو فرمایا گفتگو بھی کرنی ہے تو قولاً کریما، ماں باپ کے ساتھ بولو محبت کے ساتھ، کریمانہ انداز کے ساتھ بولو. پتہ چلے کہ با ادب اولاد ہے کہ یہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے چند پہلو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں سکھانے کے لیے بتائے ہیں. تو ہم یقیناً بالکل یہ بڑے اہم معاملات ہیں. ہم موضوع بڑا جو آپ نے بات کی حساس موضوع ہے اور آج کل کا ہمارا ایشو بھی بن چکا ہے کہ ہمیں والدین کے ساتھ بات کرتے ہوئے نہیں کرتے. آج کل کی نسل بالکل نہیں اس چیز کی پرواہ کرتی کہ اگر والدین نے چھوٹی سی بھی کوئی بات کہہ دی کہ جی مجھے مثال دے رہا ہوں پانی کا گلاس پلا دو. اب آپ یہ ماشاءاللہ یہ ہمارے ہاتھوں میں موبائل فونز ہوتے ہیں، مصروف ہوتی ہے نسل، یہ ہماری آج کی جو نسل ہے تو وہ اس چیز کو بھی ناگوار سمجھتی ہے کہ جی والدہ نے یا والد نے مجھے پانی پلانے کا کیوں کہا، میں گیم کھیل رہا تھا یا میں اپنے موبائل میں کسی سوشل میڈیا کا استعمال کر رہا تھا. لیکن یہ ایک چھوٹی سی نیکی ہے اور اس ناراضگی کے اوپر کتنی بڑی جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرما رہے ہیں، وعید سنا رہے ہیں اور ہم اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے. یہ ہمارے معاملات ہیں. یقیناً اس موضوع کو ہم آگے بڑھائیں گے، لے کے چلیں گے. ابھی ہم ثقلین بزمی سے مزید چاہیں گے کہ کوئی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ناظرین کے لیے پیش کریں. جی ثقلین کیا سنانے جا رہے ہیں اب آپ ہمیں؟ میری تو ساری بہار آپ سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور میری تو ساری بہار آپ سے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میں بے قرار، میں بے قرار، میں بے قرار، میں بے قرار تھا میرا
सारी बाहर आपसे है। मोहब्बतों का सिला ऐसे कौन देता है या रसूल अल्लाह। मोहब्बतों का सिला ऐसे कौन देता है। सुनहरी जालियों में यार गार आपसे है। सुनहरी जालियों में यार गार आपसे है। और मैं इस यकीन से जिंदा हूँ आप मेरे हैं या रसूल अल्लाह। मैं इस यकीन से जिंदा हूँ आप मेरे हैं। मेरी हयात का दारोमदार आपसे है। और बिलाल भाई आखिरी शेर कि स्याहकार हूँ आका बड़ी नदामत है या रसूल अल्लाह। हबीब अल्लाह। स्याहकार हूँ आका बड़ी नदामत है। कसम खुदा की मेरा, कसम खुदा की मेरा वकार आपसे है। कसम खुदा की मेरा वकार आपसे है। हुजूर मेरी तो सारी बाहर आपसे है। मैं बेकरार मैं बेकरार मैं बेकरार था मेरा करार आपसे है। हुजूर मेरी तो सारी बार आपसे है। सकलैन
ماشاءاللہ آپ اتنے دل سے پڑھ رہے ہیں کہ دل ہی نہیں چاہ رہا کہ آپ رکیں، پڑھتے جائیں اور ہم سنتے جائیں، یہ دل کر رہا ہے۔ ناظرین ہمیں یہاں پہ ایک چھوٹی سی نیوز بریک لینی ہے، اس کے بعد انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، ہم بریک پر جانے سے پہلے بات کر رہے تھے موضوع پر، جو ہمارا موضوع تھا آج کا وہ والدین کے حقوق کے حوالے سے تھا، اور علامہ محمد رمضان قادری ہمارے مذہبی اسکالر ہمارے ساتھ موجود تھے۔ وہ بات کر رہے تھے کہ جب بات کی گئی اللہ تعالیٰ کی جانب سے حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد کی، تو حقوق العباد میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے والدین کا ذکر کیا، یعنی اس کی اہمیت اتنی زیادہ رکھی کہ سب سے پہلے حقوق العباد میں والدین کو رکھا، اور اس سے پہلے کسی کی بات نہیں کی گئی۔ اور مزید بھی اس کے حوالے سے ہماری رہنمائی کیجیے کہ کیا حقوق العباد کے اندر والدین کی جو اتنی اہمیت دی گئی کیوں دی گئی؟ جی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ہم مسلمانوں پر احسان ہوا ہے، احسان عظیم ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو ہمارے والدین کی شان اپنی عبادت کے بعد بیان کر دی، تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ اللہ کی عبادت کے بعد انسانوں میں سے اگر جس سے بڑا جس کا حق ہے وہ ماں باپ ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک تو قرآن پاک کے ان الفاظوں سے بھی ہمارے والدین کی جو ہے عزت واضح ہو رہی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے، کیونکہ ایک حدیث پاک میں بھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے پوچھا گیا کہ ماں باپ کے کیا حق ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور ماں باپ ہی ہیں کہ جن کی تم خدمت کر کے اللہ سے جنت لے سکتے ہو، جن کو ناراض کر کے دوزخ میں جا سکتے ہو، یعنی تمہارے لیے یہ ماں باپ ہی ہیں، یہ جنت بھی ہیں اور دوزخ بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمارے لیے ایک انتظام کیا ہے کہ میرے بندو، میں تم سے یہ پیار کر رہا ہوں، تمہیں ماں باپ کی خدمت دے رہا ہوں اپنی عبادت کے بعد، تاکہ تم مجھ سے جنت لے سکو۔ بالکل، وہ حدیث مبارکہ کے الفاظ بھی تھے نا، جس کا مفہوم تھا کہ جو ممبر پہ جب تشریف لے کے جانے لگے تو آمین کہا۔ جی جی جی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی فرماتے ہیں کہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی سیڑھی پر قدم مبارک رکھتے ہیں تو فرماتے ہیں آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم مبارک رکھتے ہیں فرماتے ہیں آمین، تیسری سیڑھی پہ قدم مبارک رکھتے ہیں تو فرماتے ہیں آمین۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ایسا عمل آپ سرکار کا پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، تو یہ پہلی بار ایسا ہوا، ورنہ آپ کا تو فرمان ہے کہ جب کسی بلندی پر چڑھے تو اللہ اکبر پڑھتے ہوئے چڑھے، اور پستی کی طرف نیچے اترے، کسی ڈھلان کی طرف اترے یا نیچی جگہ پہ اترے تو کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو آج صحابہ کرام نے ایک علیحدہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل دیکھا کہ آپ سرکار فرما رہے آمین آمین، تو صحابہ نے بعد میں پوچھا حضور یہ کیا وجہ ہے کہ اب کوئی طریقہ تبدیل ہو گیا ہے اوپر چڑھنے کا یا اوپر جانے کا، کوئی ذکر میں تبدیلی آ گئی ہے یا کیا؟ تو آپ سرکار نے فرمایا نہیں، بات یہ تھی کہ جب میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل امین علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ حضور اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ خاک آلود ہو ناک اس بندے کی کہ جو بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کو پائے اور ان کی خدمت نہ کر سکے، اللہ سے جنت نہ لے سکے۔ تو دوسری سیڑھی پہ جب میں نے قدم رکھا تو جبریل امین پھر مجھے کہنے لگے کہ خاک آلود ہو ناک اس بندے کی کہ جو آپ کا نام سنے اور آپ پر درود نہ بھیجے۔ تو میں نے ان کی یہ دعا سن کر میں نے کہہ دیا آمین۔ آپ فرماتے ہیں جب تیسری سیڑھی پہ میں نے قدم رکھا، اس ترتیب میں کوئی فرق ہو سکتا ہے لیکن مقصد بتا رہا ہوں، تو آپ فرماتے ہیں کہ جبریل امین نے مجھے کہا کہ جو کوئی بندہ ماہ رمضان کو پائے اور اس کے روزے نہ رکھ سکے، اس کی بھی ناک خاک آلود ہو، تو آپ فرماتے ہیں میں نے اس پر بھی کہہ دیا آمین۔ تو اب یہ غور کریں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی اپنی امت کے لیے بد دعا پر آمین نہیں کہی، کبھی نہیں، یا آپ بد دعا نہیں دے سکتے۔ اس کو دیکھ لیں، طائف کو دیکھ لیں کہ جب ان لوگوں نے پتھر مارے، آپ سرکار کے جسم مبارک سے لہو بہنے لگا، لیکن فرشتے آئے، کوئی کہہ رہا تھا فرشتہ کہ آپ اجازت دیں تو میں ایک پر مار کے پورا طائف الٹا کے رکھ دوں،
دوسرے فرشتے نے کہا آپ مجھے حکم دیں تو میں یہاں ہوا چلوں تو یہ سب کچھ ایسے ہو جائے، تو آپ سرکار نے پسند نہیں فرمایا، فرمایا نہیں، ان کو ابھی میری پہچان نہیں ہے، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے پروردگار عالم ان کو میری پہچان عطا فرما۔ تو حضور علیہ السلام ان کے لیے بھی جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے دعا دے رہے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ حضور کا اپنا امتی ہو، کلمہ بھی پڑھتا ہو، پھر بھی آپ اس کو بد دعا دیں؟ ایسا نہیں ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ آپ سرکار نے فرمایا کہ میں نے اس بات میں آمین کہا، کیونکہ یہ تینوں باتیں بہت اہم ہیں۔ جیسے ماہ رمضان ہے، یہ کوئی عام دن نہیں ہے، کتنے خاص ہیں کہ حضور علیہ السلام فرماتے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرمایا جو کوئی ماہ رمضان کا روزہ رکھتا ہے، رکھنے والا کون ہو؟ فرمایا وہ ایمان والا ہو، اور ایمان والا بھی کس نیت سے روزہ رکھے؟ فرمایا ثواب کی خاطر رکھے۔ تو فرمایا پھر جب وہ مومن مسلمان ثواب کی خاطر روزہ رکھتا ہے، رب اتنا اسے نواز دیتا ہے کہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح یہ فرمایا کہ ماں باپ جو ہیں یہ بہت اہم لوگ ہیں، ان کی عزت کر کے رب تعالیٰ سے جنت لی جا سکتی ہے۔ والدین کی خدمت پر اور کس طرح کی بشارتیں، جس طرح جنت ماں کے قدموں تلے ایک یہ بشارت ہے، اس طرح اور بھی ساری کہ جی آپ کرتے جائیں۔ جی الحمدللہ۔ ابھی قرآن پاک کی جو میں نے آیت بنی اسرائیل کی 24 میں بھی اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے بارے میں کیا فرمایا کہ فرمایا کہ تم اپنے بازو جو ہے ان کی خدمت کے لیے بچھا دو، ان کی خدمت کے لیے بچھا دو، اور ان کے لیے صرف اتنی نہیں ہے، وہ خدمت کیا ہے، بازو بچھا کے ایسے تو نہیں بیٹھ جائیں گے نا، بازو کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے لیے ہر چیز وہ مہیا کریں۔ مثلا وہ لیٹے ہوئے ہیں، اٹھنے کی ضرورت ہے تو آپ انہیں اٹھائیں، ان کو پانی پلانے کی ضرورت ہے تو آپ اپنے ہاتھوں سے پانی پلائیں، کھانا کھلانے کی ضرورت ہے آپ انہیں کھانا کھلائیں، ان کو چلنے کی ضرورت ہے آپ ان کا سہارا بنیں، انہیں اٹھائیں، چلائیں، جوتی پہننے کی، یعنی یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں خدمت کا حکم دیا ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرو۔ اے پروردگار عالم، کیا ہم ماں باپ، دیکھیں رب کس اسلوب سے ہمیں سکھا رہا ہے، کس طریقے سے، کس انداز سے سکھا رہا ہے۔ بات کرنی ہے اف نہیں کرنی، اپنے اندر تنگی پیدا نہیں کرنی، اور بات کریں بھی سے تو جھڑکے بھی نہ، ادب و احترام سے بولیں، اور جو بولنا ہے وہ کس طرح؟ فرمایا قولا کریما، میٹھی گفتگو کرنی ہے۔ اچھا مالک، کیا پھر یہ ہم سب کچھ کر گزریں تو کیا حق ادا ہو گیا؟ فرمایا نہیں، ابھی حق باقی ہے کہ تم ان کے لیے خدمت کے لیے اپنے آپ کو ہر وقت تیار رکھو۔ مالک ہم ساری خدمتیں ان کی کریں، پھر حق ادا ہو گیا؟ فرمایا نہیں، شفقت سے پیش آنا ہے، اور ان سے پیش آنے کے بعد بھی حق پورا نہیں ہوا، بلکہ تم میری ذات کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اپنے ماں باپ کی خاطر میری بارگاہ میں عرض کرو۔ کیا عرض کریں؟ فرمایا قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، تم مجھے یہ کہو کہ اے پروردگار ہمارے ماں باپ پہ رحم فرما۔ کیا خوبصورت، کیسے رحم فرمانا ہے؟ فرمایا کما ربیانی صغیرا، کہ ہم چھوٹے چھوٹے تھے، ہم جب بھی کوئی بات کرتے تو ہماری بات نہیں بنتی تھی، ہم روتے تھے۔ مثلا ہم لیٹے ہوئے تھے، ہم چاہتے کہ ہمیں میری ماں اٹھائے، تو ہم کہہ تو نہیں سکتے ماں مجھے اٹھا، لیکن میرا ایک ہی انداز ہوتا تھا، میں روتا تھا، میری ماں سمجھ جاتی میرا لال کہہ رہا ہے مجھے اٹھایا جائے۔ مجھے دودھ پینے کی حاجت ہوتی، بھوک لگتی، تو میں کیا کہتا؟ میں روتا تاکہ میری ماں سمجھ جائے کہ مجھے اب دودھ پلانے کی ضرورت ہے۔ تو یہ وہ شفقتیں تھی، میری ماں میرے رونے میں پہچان لیتی تھی کہ میرے بیٹے کو اب کس چیز کی حاجت ہے۔ پڑا پڑا تھک گیا ہے، کہتا ہے ماں اٹھا لے، کیا پڑا پڑا اب بھوک لگ گئی ہے کہ میری ماں مجھے دودھ پلائے، یا کیا کہتی ہے بچہ، کیا کہتا ہے کہ اب میری ماں مجھے اپنے سینے سے لگائے۔ تو ماں وہ ماں ہوتی ہے کہ بچے کے ایک انداز رونے میں پہچان لیتی ہے کہ میرے لال کو اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے تم مجھے ان الفاظوں سے کہو، رب ارحمہما، اے میرے اللہ، اے میرے رب تو رحم فرما میرے ماں باپ پر۔ کیسے؟ کما ربیانی صغیرا، کہ جیسے میں چھوٹا تھا تو میرے ماں باپ مجھ سے شفقت سے پیش آتے تھے۔
تو اللہ تعالیٰ خود چاہتا ہے کہ بالکل، بندے کتنی خوبصورت دعا ہے، کتنی خوبصورت دعا ہے کہ اللہ نے اس دعا کے اندر سب کچھ بیان سمجھا دیا کہ بھئی یہ ذات جو ہے ماں باپ کی جو رشتہ ہے وہ اتنا ایسا رشتہ ہے کہ جس کے اوپر بالکل دوبارہ میں سننا چاہوں گا دعا کا، اور اس کا مفہوم دیکھیں نا کتنا جی کمال دعا. اللہ رب العزت نے یہ سب خدمات کے اصول بتائے ہیں، گفتگو کا طریقہ بتایا ہے، آپ کے اندر کی کیفیت تک بتا دیا. اف ولا تنہرہما، جو آپ کے اندر چل رہا ہے، آپ بولتے نہیں ہیں تو اف کہتے ہیں یا اوہ ہو کہتے ہیں، اس طرح کے جو الفاظ نکلتے ہیں آپ اپنی گھٹن کو باہر نکالتے ہیں، تنگ دلی کا اظہار کرتے ہیں، تو رب تعالیٰ اس تنگ دلی کو بھی واضح کر رہا ہے کہ اس کا اظہار نہیں کرنا. پھر جب بات کرے تو بھڑک نہیں پڑنا، ان کے آگے غصے سے بولنا تک نہیں ہے، بلکہ بولنا کیسے ہے؟ بولنا ہے تو میں جیسے خدا کہتا ہوں میری مرضی سے اپنے ماں باپ کے ساتھ بولو. کتنا پیارا انداز. مولا کیسے بولیں؟ تو فرمایا قولا کریما، میٹھی بات کرو نا. میں کریم ہوں، میں اپنے بندے پر شفقت کرتا ہوں. میرا بندہ میرے گناہ کر رہا ہوتا ہے، میں کہتا ہوں گناہ نہ کرو، وہ پھر کر رہا ہوتا ہے. میں کہتا ہوں میری نافرمانی نہ کرو، وہ پھر بھی کر رہا ہوتا ہے. میں خدا کتنا پیار کرتا ہوں، اسے بھوکا نہیں سلاتا، اسے روٹی کھلا کے سلاتا ہوں، پانی پلا کے سلاتا ہوں. تو یہ کریم میرا نام ہے، میری صفت ہے کریم. وہ صفت میں تمہیں بتا رہا ہوں. قولا کریما، جب ماں باپ سے گفتگو کرنی ہو، بے شک بولنے والی زبان تیری ہو، تیرے اندر سے نکلنے والی آواز تیری ہو، تو نام میرا ہو، وہ انداز میرا ہو کہ جیسے میں اپنے بندوں سے قولا کریما، میٹھا انداز، میٹھی بات کرتا ہوں، میٹھا بول بولتا ہوں. تو ہمیں پھر بھی اینڈ پر جا کے یہ کہا کہ تم حق نہیں ادا کر سکتے ماں باپ کا، جتنی مرضی خدمت کرتے رہو حق ادا نہیں ہو سکتا، بلکہ اب تم مجبور ہو، لاچار ہو، کمزور ہو کہ ان کا حق ادا نہیں کر سکتے. اب تم میری بارگاہ میں التجا کرو. کیا کہو؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اور مجھے کہو کیا؟ رب ارحمہما، اے ہمارے رب تو رحم فرما، ہمارے ماں باپ پہ رحم فرما. کیسے رحم فرما؟ تجھے تیرا بچپن یاد ہونا چاہیے کہ جب تو بستر پہ لیٹا ہوتا تو پیشاب کر دیتا، جگہ گیلی ہو جاتی، تجھے ٹھنڈک لگتی، تجھے تکلیف ہوتی، بے چینی ہوتی. تو ماں کو واضح طور پہ الفاظوں میں نہیں بتا سکتا، لیکن تیرے ایک رونے والی آواز نکلتی، تیری ماں فوراً سمجھ جاتی میرے لال کو ٹھنڈ لگ رہی ہے، میرے لال کو تھکاوٹ ہو رہی ہے، میرے لال کو بھوک لگ رہی ہے. تو اس طریقے سے تیرے ماں باپ ہر طرح سے تیرے ساتھ پیار سے پیش آتے تھے، گفتگو میں ہو اور تیرے اٹھانے میں ہو، تیرے لٹانے میں ہو. اب آپ نے یہ بات کی علامہ صاحب، تو اب ہماری نسل دیکھیں، وہ اس موضوع پر جب آتی ہے تو وہ بات نہیں سنتی. ٹھیک ہے، بات سننے کی بات چلی گئی. اس کے بعد اگر کوئی خدمت ہو گئی اللہ کے فضل سے تو بہت اچھا، اگر نہ ہوئی تو وہ اگر کر دی تو وہ احسان. ٹھیک ہے، اگر والدین کی بات کی جائے تو اگر ان کے احسانات کی بات کی جائے، کب ہم کر سکتے ہیں پورے؟ نہیں کر سکتے. اور اولاد جو ہے وہ تھوڑا سا بھی کچھ کرتی ہے تو وہ سمجھتی ہے شاید احسان ہے، احسان عظیم ہے جو ہم اپنے والدین کے ساتھ کر رہے ہیں. لیکن یہ وہ حقوق ہیں کہ واقعی جو پورے نہیں ہو سکتے. اور مزید ہم ان کے بارے میں جاننا چاہیں گے کہ کیا بشارتیں کیا ہیں ان کی، کیا مطلب حج مبرور کا بھی ایک کہیں ذکر کیا، حدیث کا حوالہ دیا، تو وہ بھی ہم سننا چاہیں گے آپ. جی ہاں، قرآن و حدیث میں ہماری رہنمائی کی گئی ہے. یہ قرآن پاک تھا کہ آخر کار ہم اور کچھ نہیں تو ان کے لیے دعا ضرور کر سکتے ہیں کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. چھوٹی سی دعا ہے، ہر بندے کو یاد کر لینی چاہیے، اور اس دعا سے بھی. اور سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حقوق ہم پر لاگو کیے ہیں، تو ہمیں ساتھ ساتھ بشارتیں بھی دی ہیں کہ تم یہ نہ سمجھو کہ ہم نے ان کی خدمت کر لی تو بڑا پہاڑ ڈھا لیا ہے، بلکہ ان کی خدمت کر کے تم نے اپنے لیے کچھ کما لیا ہے. بالکل ایسے. کیسے کما لی ہے؟ پہلی خدمت بھی نہ کرو. پہلی حدیث میں جنت کی بشارت دی. جی جی جی. دوسری میں جی خدمت بھی نہ کرو، صرف وہ جو اپنے اندر گھٹن ہے نا، فرمایا اس کا بھی اظہار نہیں کرنا. تو کیا ہے؟ فرمایا رحمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ اپنے صرف ماں باپ کو دیکھ لو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو کوئی بندہ اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، یہ میرے ماں باپ ہیں جنہوں نے بچپن میں مجھے پالا، میری ہر ضرورت کو پورا کیا، میرے لیے ہر جو کچھ کر سکتے تھے وہ اچھائی کی.
جب اس محبت کے ساتھ بندہ دیکھتا ہے کہ یہ میرے مہربان ہیں، یہ میرے محسن ہیں، یہ میرے عظیم ماں باپ ہیں، بس جب اس شفقت سے دیکھتا ہے، یہ کوئی اور عمل نہیں ہے، خدمت نہیں کی، جوتا نہیں پہنایا، کھانا پلایا پیش نہیں کیا، فقط دیکھا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب اولاد اپنے ماں باپ کی یوں زیارت کرتی ہے تو اللہ تعالی مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب صحابہ کرام نے عرض کی حضور جو کوئی بندہ ماں باپ کو دن میں ایک بار دیکھے تو رب ایک مقبول حج اور عمرے کا ثواب بھی عطا فرما دیتا ہے، تو ماں باپ تو گھر میں رہتے ہیں، تو بندہ کوئی 100 بار اپنے ماں باپ کی زیارت یوں شفقت کے ساتھ دیکھتا رہے، کرتا رہے، تو کیا 100 بار زیارت کرنے والے کو بھی اللہ یہی اجر دے گا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، جو کوئی بندہ ماں باپ کو دن میں 100 بار بھی محبت کی نگاہ سے دیکھے گا، اسی طرح اللہ حج اور مبرور حج اور عمرے کا ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ تو میرے دوستو، ہمارے لیے اللہ نے ماں باپ کتنے عظیم ہستیاں رکھی ہیں کہ جن کو دیکھنے سے اتنا اجر ملتا ہے، خود غور کرو ان کی خدمت کرنے سے اللہ کتنا خوش اور کتنا اجر عطا کرے گا، کتنا اجر دے گا۔ بالکل اجر عظیم سب سے بہترین عمل قرار دیا حدیث کے الفاظ کے، کیا اپنے کس کی خدمت کرو، کیا کرو، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک صاحب آئے اور انہوں نے عرض کی کہ حضور میری خدمت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو آپ سرکار نے فرمایا کہ تیری والدہ، امو کا، تیری والدہ۔ قال ثم من، اس نے پھر کہا کہ میری والدہ کے بعد یعنی پھر کون؟ تو آپ سرکار نے قال امو کا، پھر فرمایا تیری ماں، تیری والدہ۔ اس نے کہا اچھا یہ میری والدہ، تو پھر میری والدہ کے بعد اس نے پھر سوال کیا قال ثم من، حضور میری والدہ کے بعد پھر کون ہے؟ تو آپ سرکار نے وہی تیسری بار بھی جملہ فرمایا امو کا، تیری اماں۔ اس نے پھر تیسری بار سوال کیا قال ثم من، حضور میری ماں کے بعد پھر کون ہے؟ قال ابو کا، پھر آپ نے فرمایا تیرے والد۔ تو اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ ماں کی خدمت پہ زور دیا ہے کہ قریبی جتنے ہیں ہمارے مسلمان ہیں ان کے اندر بھی اللہ نے درجہ بدرجہ ہمارے حقوق رکھے ہیں، خدمت رکھی ہے، تو سب سے زیادہ ہمارے گھر والے ہمارے خدمت کے حقدار ہیں، جیسے بیوی ہے، بچے ہیں، بہن بھائی ہیں، پھر ان میں سے بھی ہم سب سے زیادہ کن کی خدمت کریں تو ماں باپ کے بارے میں فرمایا۔ پھر ماں باپ کے اندر بھی ماں کی خدمت زیادہ ہو، باپ کی خدمت زیادہ ہو، کس کی خدمت ہو؟ تو حضور علیہ السلام نے 3 بار والدہ کا نام لیا، 1 بار والد کا نام لیا، تو والد کی خدمت اس میں کم نہیں ہو رہی۔ توجہ دلا رہا ہے اللہ تعالیٰ، دلا رہا ہے کہ 9 ماہ پیٹ میں ماں نے اٹھا کے رکھا ہے تجھے، پھر 2 سال تک تجھے دودھ بھی پلاتی رہی ہے، تیرے ہر طرح کی خدمت کرتی رہی ہے، تو کپڑوں میں پیشاب کر دیتا تھا، تجھے اس وقت یہ سوجھ بوجھ نہیں ہوتی تھی، تو تیری خدمت جس طرح اس نے زیادہ کی ہے، زیادہ اس نے تجھے اٹھا کے رکھا، تجھے پالا، خود کم کھاتی تھی، سب سے بڑی قربانی ماں کی، ہاں سب سے زیادہ خود کم کھاتی تھی، تجھے زیادہ کھلاتی تھی، وہ خود نہیں پیتی تھی، تجھے زیادہ پلاتی تھی۔ آخر یہی ماں کی تو تڑپ تھی نا۔ آئے نا خانہ کعبہ میں، اللہ کے گھر میں دیکھے نا کہ حضرت بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا کے پاس جب پانی ختم ہو گیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام رونے لگے، تو ماں تڑپ اٹھی، کبھی صفا پہ جاتی ہیں، کبھی مروہ پہ جاتی ہیں، تو کس لیے؟ پھر ادھر صفا پہ پہنچ کر کدھر دیکھتی ہیں؟ اپنے لال کو دیکھتی ہیں، اپنے بیٹے کی طرف دیکھتی ہیں کہ میرے بیٹے کو خیریت تو ہے نا۔ یعنی ماں بیٹے کے لب سوکھنے سے اتنی پریشان ہے کہ پہاڑیوں پہ چڑھ چڑھ کر دیکھ رہی ہے کہ کہیں کوئی پرندے نظر آ جائیں، کہیں کوئی پانی کے اثرات نظر آ جائیں۔ تو یہ ماں ہی ہے جو اولاد کو تھوڑی سی تکلیف میں دیکھ کے تڑپ جاتی ہے، تو رب نے اس کیفیت کو یہاں بیان فرمایا، حضور علیہ السلام نے اس کا اظہار فرما دیا، فرمایا ماں کی خدمت کر، ماں کی خدمت کر، ماں کی خدمت کر، کیونکہ اس نے قربانی زیادہ دی ہے۔ پھر آخر میں باپ کا فرمایا، اس لیے فرمایا کہ باپ نہ دھوپ دیکھتا ہے، نہ چھاں دیکھتا ہے، نہ اپنی تھکاوٹ دیکھتا ہے، نہ دور دراز کے سفر کو دیکھتا ہے، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ جس طرح بھی ہو سکے میں اپنی اولاد کے لیے کما کے گھر لے جاؤں۔
تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر لازم قرار دیا ہے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کی خدمت کرو. یہ خدمت صرف 4 پیسے دینے سے خدمت نہیں ہو جاتی کہ چلو جی اب بیوی آ گئی ہے تو اب ماں بوڑھی ہو گئی ہے تو جاؤ کہیں اور ان کو بسا دو، گھر کہیں اور رکھ دو، ایک ملازمہ رکھ دو، چلو جی 4 پیسے دے دو ماں کی خدمت. نہیں، یہ قرآن کی آیات بینات گواہ ہیں. کہیں رب تعالیٰ یہ نہیں کہا کہ کسی اور کو ملازم رکھ دینا، تیری جگہ پہ اس کی خدمت ادا ہو جائے گی. اگر یہ کہا ہے تو رب نے صرف اپنی ذات کے لیے کہا ہے کہ تو مجھے کہے کہ میرے ماں باپ ہیں میرے مالک، تو ان پر کرم فرما، ان پہ رحم فرما. تو کی ملازم ہم جو رکھتے ہیں یہ سہولت کے لیے، یہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن گفتگو کریں، خدمت کریں، کھانا پلانا کھلائیں، اصل وہ ثواب ہم اسی چیز کا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں وہ نہیں تھے. ان کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں وہ صاحب جو تھے کہ جو کسائیوں کا کام کرتے تھے، اچھے سے اچھا گوشت نکالتے، وہ علیحدہ رکھ لیتے تھے. یہ کیونکہ مواقع کو ادھر زیادہ نہیں، کیونکہ ہمارے اپنے ہی قرآن حدیث میں بہت ساری باتیں موجود ہیں. صرف یہ سمجھانا مقصد ہے کہ ماں باپ کی اپنے ہاتھ سے خدمت کیسے ہے. وہ کسائی اچھا گوشت رکھ لیتا تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سب کچھ وہاں دیکھتے رہے. دیکھنے کے بعد اصل میں تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی نا کہ یا اللہ میرا کوئی پڑوسی بتا جنت میں میرے ساتھ کون ہوگا. تو فرمایا وہ فلاں علاقے میں کسائی رہتا ہے، وہ ہوگا. وہ کیسے ہوگا؟ میں نبی ہوں، وہ کسائی ہے، یہ جوڑ کیسے بنتا ہے؟ اور میں جا کے دیکھ لو ان کا عمل کیا ہے. تو جب گئے تو دیکھا وہ کسائی گوشت بناتا ہے، اچھے والا گوشت، نرم بوٹی والا گوشت الگ رکھ لیتا ہے. وہ جب وہ چھٹی کرتا ہے، دکان بند کرتا ہے، گھر میں جاتا ہے، وہ گوشت کو پکاتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں تیرا مہمان بننا چاہتا ہوں، میں تیرے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. اس نے کہا جی آئیں، بسم اللہ میرے ساتھ رہیں. تو انہوں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام نے گوشت پکوایا، نرم روٹی کی، تو دیکھا کہ ایک کپڑے میں کچھ لپٹا ہوا پڑا ہے، یا کچھ اور بھی چیزیں آئی ہیں کہ کسی چیز کے اندر آپ کو لپیٹ کے یوں، یعنی یوں محسوس ہوتا ہے. حالانکہ وہ لپیٹ کے رکھنے کی چیز تو نہیں ہے، لیکن کیونکہ وہ کمزوری کے عالم میں وہ چھوٹی سی لگتی، جس کی وجہ سے یوں محسوس ہوتا. تو وہ ان کی والدہ محترمہ تھی، تو وہ اپنے ہاتھ سے اپنی والدہ کو روٹی کھانا کھلا رہا تھا، اپنی والدہ کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلا رہا تھا. تو ماں نے کھانا کھانے کے بعد دعا کی اللہ تجھے جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا پڑوسی بنائے، موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنائے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سن رہے تھے، سمجھ گئے یا اللہ اب میں سمجھا ہوں کہ میں نبی ہوں، وہ قوم کا کسائی ہے، میں نبی ہوں، وہ نبی کا امتی ہے، کہ اس کو نبی کے مقام پر یعنی نبی کے قریب کیسے پہنچا دیا، اس کے کس عمل نے پہنچایا. تو یہ ماں کی خدمت ہی تھی کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پڑوسی جو ہیں وہ ماں کی خدمت سے وہاں پہنچ رہے ہیں. صحیح ہے. یقیناً علامہ صاحب ہمارے سامنے یہ جتنی بھی اہمیت تھی اس کی بیان کر رہے تھے، اور یقیناً یہ ایک ایسا موضوع ہے اور یہ ایسے حقوق ہیں کہ ہم چاہ کر بھی ان کو ادا نہیں کر سکتے، ان کو پورا نہیں کر سکتے. موضوع کو انشاءاللہ ہم کل بھی بڑھائیں گے آگے. آج ہمارے ساتھ ہمارا سیگمنٹ ہے روزہ کشائی کا. ہماری ساتھی اینکر آمنہ عثمان اس وقت لاہور میں موجود ہیں. 2 ننھی بچیاں ہیں ان کے ساتھ، سنا ہے ان سے ہم جانتے ہیں مزید کہ کیا ہے روزہ کشائی کا سیگمنٹ میں آج ان کے پاس. جی آمنہ. جی بہت شکریہ بلال. اور اس وقت میں موجود ہوں لاہور میں ایک ایسے گھر میں جہاں پر 2 بہنیں نور اور حیا، ان کی روزہ کشائی ہو رہی ہے، روزہ رکھا ہوا ہے انہوں نے. آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ انہیں کیسا محسوس ہو رہا ہے. کیا حال ہے بیٹا آپ کا؟ ٹھیک. اچھا سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں آج آپ کا پہلا روزہ ہے؟ جی. تو کیسا لگا آپ کو جب آپ نے روزہ رکھا؟ خوش ہوئی یا پھر آپ کو یہ لگا کہ میں نے کیوں رکھ لیا، مجھے تو فریج میں رکھنا چاہیے تھا، توڑ دیتی؟ نہیں، مجھے بہت اچھا لگا روزہ رکھنے کا. مجھے کچھ بھی نہیں ہوا کہ میں نے ایسے روزہ کیوں نہیں رکھا. اچھا بھوک لگی یا پیاس، یہ بتا دو سب سے پہلے. پیاس. اچھا پیاس لگی ہے. گرمیوں کا روزہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس میں پیاس تو بہت لگتی ہے، ہمیں خود بھی بہت زیادہ پیاس لگتی ہے. اچھا ماما سے کیا کیا چیزیں فرمائش کر کے آج بنوائی تھی؟ فرائز، نگٹس. اچھا فرائز اور نگٹس. اسکول جاتی ہیں تو یہی لے کے جاتی ہیں؟ جی. اچھا اسکول جانا کیسا لگتا ہے سب سے پہلے تو یہ بتائیں. بہت اچھا لگتا ہے. ان کو اسکول جانا بہت اچھا لگتا ہے. اور وہ بچے جو آج کل لاک ڈاؤن کے دنوں میں پلان بنا کے بیٹھے ہوئے کہ گھر رہنا چاہیے، اسکول نہیں جانا چاہیے، تو دیکھیں انسپریشن دیکھیں اس بچی کی، اس کو اسکول جانا بہت اچھا لگتا ہے. اچھا سب سے پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ اسکول جانا اچھا لگتا ہے، اسکول بند ہے، کیسا لگ رہا ہے؟ بہت برا لگ رہا ہے کہ اسکول کیوں بند ہے. کیا چاہتی ہیں آپ؟ کہ اسکول کھل جائے. اچھا کیا چیز اسکول میں سب سے اچھی لگتی ہے؟ کون سی ٹیچر، کون سی فرینڈ بہت یاد آتی ہے؟ میری ایک ہی فرینڈ ہے ایشل،
وہ بہت یاد آتی ہے. اچھا چھٹیوں میں اس کو نہیں ملے ہو؟ نہیں. یہ اپنی دوست کو بہت مس کر رہی ہیں عشل کو, اور ان کا کہنا ہے کہ عشل کے ساتھ میں جلدی سے ملوں تاکہ اسکول جو ہے وہ کھل جائیں. ساتھ ہی اس کی بہن بھی موجود ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں. کیا حال ہے حیا آپ کا؟ ٹھیک ہے جی. اچھا حیا کی آواز دیکھیں کتنی پیاری سی, چھوٹی سی اور ننھی منی سی مہین سی حیا اس وقت موجود ہے. حیا مجھے پہلے یہ بتائیں, روزہ رکھا ہے, کیسا لگا؟ بہت اچھا لگا ہے. حیا تو جو ہے وہ روزہ میں دیکھ رہی تھی کہ آپ بڑی ایکسائٹیڈ ہیں, تو مجھے بتائیں فرینڈس نہیں بلائی آج آپ نے؟ نہیں. فرینڈس نہیں بلائی ہیں. اچھا کیا چیز پسند ہے سب سے زیادہ کھانے میں؟ نگیٹس, فرائز. اچھا نگیٹس اور فرائز ان کو بہت پسند ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پر جو موجود ہے ان میں سے کون سی چیز آپ نے جو ہے فرمائش کر کے ماما سے بنوائی ہے؟ دہی بھلے. لڑکیوں کو دہی بھلے بہت پسند ہوتے ہیں, اور اس میں جو کھٹی کھٹی چٹنی ہوتی ہے املی کی وہ بھی ان کو بہت پسند ہوتی ہے. آپ کو دہی بھلوں میں سب سے اچھی چیز کیا لگتی ہے؟ سب کچھ. اچھا چلیں, نعت آتی ہے آپ دونوں کو؟ اچھا نعت بھی سنتے ہیں. سب سے پہلے ان کی والدہ یہاں پہ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں کہ بچیوں نے جو ہے وہ کتنا ان کو تنگ کیا اور سارا دن جو ہے وہ روزے کے لیے ان کو کتنا ہلکان کرتے رہے. تو والدہ سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. بچے بڑے ایکسائٹیڈ تھے جی ہم نے روزہ رکھنا ہے. میں تو رکھوا نہیں رہی تھی, میں نے کہا کہیں جو ہے نا یہ روزہ, گرمی ہے آپ کو پتہ ہے, موسم کافی چینج ہو گیا ہے, تو میں نے کہا نہیں ہم نے بہت ایکسائٹیڈ تھے, سو روزہ رکھوایا. اور سارا دن بس یہی فریج کھولتے رہے ہیں, کبھی پانی پینا انہیں پیاس لگتی رہی ہے کہ بھئی ہم پانی پی لیں, ماما بھوک لگی ہے, کتنے بجے ٹائم دیکھتے رہے ہیں اسٹل نا. کبھی نماز بھی ماشاءاللہ انہوں نے پڑھی ہے, اور الحمدللہ بہت اچھا انہوں نے روزہ رکھا, اور ماشاءاللہ جو ہے نا بہت اچھا لگا ہے. زبردست ہو گیا. ان کا کہنا ہے کہ بچوں نے بہت ایکسائٹمنٹ کا اظہار کیا, اور کہیں پر بھی انہوں نے یہ نہیں کیا کہ ہم نے روزہ کیوں رکھا ہے, ساتھ ہی ساتھ انہوں نے نماز بھی پڑھی ہے. اور یہ بہت سارے بچوں کے لیے انسپریشن بھی ہے کہ آپ کو چھوٹی سی عمر بھی ہے تو روزہ رکھنا ضرور چاہیے. عمر کتنی ہے آپ؟ 9 ایئرس. ماشاء اللہ 9 سال کی بچی ہیں, اور ابھی ان پہ روزہ فرض بھی نہیں ہے, پھر بھی اس کے باوجود جو ہے انہوں نے روزہ رکھا. اور حیا آپ کتنے سال کی ہیں؟ 7.5. 7.5. وہ پورا اس نے گن کے ہمیں بتایا. اچھا نعت کون سی سنا رہی ہیں آپ دونوں ہمیں؟ حسبی ربی. آپ بھی سنائیں گے ہمیں؟ چلیں پھر مل کے ہمیں ذرا ایک اچھی سی نعت سنا دیں. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. تیرے صدقے میں آقا ساری جہاں دین ملا, بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. ماشاء اللہ جزاک اللہ خیر. بہت زبردست انہوں نے دونوں نے نعت پڑھی ہے, اور اس نعت کو سننے کے بعد ایک احساس پیدا ہوتا ہے کہ جو ایک ولولہ ہے مسلمان ہونے کا اور رمضان کا, تو مجھے لگتا ہے کہ میں نے بھی اپنے بچپن کی جو ہے وہ یاد تازہ کر لی ہے, اور بہت اچھا لگا ان بچیوں کے ساتھ مل کر. اور انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے ساتھ کل ایک اور گھر میں جائیں گے اور بچوں کے ساتھ جو ہے وہ ان کی روزہ کشائی میں حصہ لیں گے. تھینک یو. ماشاءاللہ جی, یہ 2 ننھی منی بچیاں تھیں نور اور حیا. ان کے سیگمنٹ میں ہمارے سیگمنٹ میں روزہ کشائی کے سیگمنٹ میں شریک ہوئے, اور آمنہ عثمان ہماری ساتھی اینکر وہاں پر موجود تھیں. اور روزے کا وقت, افطار کا وقت بھی ہوا چاہتا ہے. علامہ صاحب بیسیکلی یہ ہمارا بیسیکلی ایک ایسا سیگمنٹ ہے روزہ کشائی کا جس میں ہم اپنے بچوں کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتے ہیں. جو نئی نسل ہے اس کو اس جانب راغب کرنا چاہتے ہیں کہ وہ بھی روزہ رکھنے کے حوالے سے ہمارے اس سیگمنٹ کا حصہ بنے, اور بچے ظاہر ہے اس چیز کے اندر آ کے وہ جو ہے وہ جوش میں آ کے جو ہے وہ روزہ رکھتے ہیں. جو نیکی کا ایک عمل ہے جس کی تعریف ان کو جو ہے ہم راغب کرنا چاہتے ہیں ہمارے سیگمنٹ کے اندر. آپ بھی اگر شریک ہونا چاہتے ہیں تو ہماری اسکرین پر آپ نمبرز دیکھ رہے ہوں گے, فون نمبرز موجود ہوں گے. آپ ان موبائل نمبرز پر رابطہ کر کے اس سیگمنٹ کا حصہ بن سکتے ہیں. آپ اپنے بچوں کی روزہ کشائی جو ہے وہ ہمارے پروگرام میں کروا سکتے ہیں. ہماری ساتھی اینکر جو ہیں وہ آپ کے پاس پہنچیں گی. آج جس طرح آمنہ عثمان وہاں پہنچیں اور انہوں نے بہت ہی خوبصورت بچیوں کی روزہ کشائی ہمارے ساتھ کی. اب افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے تو میں علامہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ دعا سے پروگرام کا اختتام کریں. انشاءاللہ کل ریان رمضان کے 10ویں روزے کے ساتھ حاضر ہوں گے اور آپ سے مزید گفتگو نئے موضوعات پر کریں گے. علامہ صاحب.
دعا کی درخواست. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم. پروردگار عالم تیری عطا سے، تیری توفیق سے جو کچھ یہاں تلاوت کلام پاک ہوئی، ثنا خوانی ہوئی اور تیرا قرآن پاک، تیرے محبوب کا فرمان یہاں بیان کی صورت میں پڑھا گیا، اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اپنے فضل و کرم سے ہمیں رمضان المبارک کا فیضان نصیب فرما، قرآن کا فیض نصیب فرما. قرآن پاک کی برکتیں، ماہ رمضان کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرما. پروردگار عالم اپنے کرم سے ہمیں ماہ رمضان کے ادب و احترام کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ماں باپ کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما. ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما. ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. اور جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں انہیں اپنے ماں باپ کی مغفرت کی دعا کرنے کی توفیق عطا فرما. میرے مالک اپنے کرم سے اس پروگرام کو بھی قبول فرما. جنہوں نے خوبصورت اس پروگرام کو سجایا، بنایا، میزبانی کی، مہمان آئے، میرے مولا مالکوں کو جو اس ٹی وی کے مالک ہیں، میزبان ہیں، سب کو جزائے خیر عطا فرما. دونوں جہانوں میں برکتیں عطا فرما. پروردگار عالم ہماری دین دنیا آخرت بہتر فرما، ہمارے ملکی حالات بہتر فرما. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سچی اور پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار عالم ہماری نیک جائز مرادوں کو قبول فرما. یہ اس وقت کرونا کی جو وبا پھیلی ہوئی ہے اپنے کرم سے ہمیں محفوظ فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاک اللہ خیرا. خواتین و حضرات، پروگرام کا وقت ختم ہوا. انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی اسی ریان رمضان کے پلیٹ فارم سے، اور کل تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ.